یا ودود یا سلام، یہ ایسا وظیفہ ہے جو نہایت تیزی سے اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جس کے لیے بھی یہ عمل کیا جائے اس کے دل میں محبت کروٹیں لینے لگتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف تصور میں دم کرنا ہے، نہ کسی کی تصویر پر دم کرنے کی حاجت ہے، نہ چینی پر دم کرنے کی ضرورت، نہ کچھ کھلانے پلانے کا جھمجھٹ، بس اس شخص کا تصور باندھ لیجئے۔ تصور میں دم کرنے ہی سے وہ شخص اس قدر بے قرار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اس قدر محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جو بھی جائز بات منوانا چاہیں وہ خود بخود ماننے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل انتہائی سہل بھی ہے اور مجرب و آزمودہ بھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جادو سے بھی زیادہ صورت کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ مگر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں جاننا لازمی ہے۔ اگر انہیں جانے بغیر عمل کیا جائے تو معاملہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کوئی دوا کھائی جائے مگر پرہیزن نہ کیا جائے، دوا بے اثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر شرائط پر عمل نہ کیا جائے بلکہ ان کے برخلاف کچھ کر لیا جائے تو اس کے مضر اثرات بھی سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں اور اس کا مکمل اور فوری اثر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر جائز بات منوانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل انہی شرائط کے ساتھ کیجیے۔ آئیے اب اس عمل کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے یا ودود یا سلام۔ یہ دونوں اسماء مبارکہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دو الگ صفات کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک محبت کی صفت، دوسری سلامتی کی صفت۔ یعنی محبت بھی نصیب ہو اور وہ محبت سلامت بھی رہے۔ یہ نکتہ سمجھ لینے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلے وقت کا تعین ضروری ہے۔ جو وقت بتایا جائے عین اسی وقت پر یہ عمل کرنا ہے، تبھی اس کا بھرپور نتیجہ ملے گا۔ اس کے لیے دو اوقات نہایت اہم ہیں جو آگے چل کر بیان کیے جائیں گے، ساتھ ہی شرائط اور طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ بس ویڈیو کو مکمل بغیر کسی حصے کو چھوڑے دیکھ لیجئے تاکہ بار بار کسی اور عمل کی حاجت پیش نہ آئے۔ ایک بار یہ عمل کر لینا زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی حاجت درپیش ہو، کسی افسر سے بات کرنی ہو، رشتے کا کوئی معاملہ ہو یا گھر میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، یہی عمل دوہرا لیجئے، انشاءاللہ اسی دن مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے یہ ودود۔ اس اسم مبارک کے بارے میں بہت سے لوگ مختلف اعمال بتاتے ہیں اور بہتوں نے اس کے وظیفے بھی کیے ہوں گے، مگر جو عمل آج بیان کیا جا رہا ہے یقیناً اس سے پہلے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ جو شخص ایک بار یہ عمل کر لیتا ہے اسے دوبارہ کسی اور عمل کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یہ ایسا روحانی عمل ہے کہ جو لوگ یا ودود کے دیگر اعمال و وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں یا محبت کے دوسرے وظائف آزما کر مایوس ہو چکے ہیں، وہ بس یہی ایک عمل کر لے۔ یہ اس قدر پر اثر ہے کہ ادھر عمل شروع کیا اور ادھر تاثیر ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اپنی مشکلات کو حل ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یا ودود ایک نادر اور نایاب اسم مبارک ہے اور محبت پیدا کرنے کے معاملے میں انتہائی مؤثر ہے۔ یعنی جس کے لیے چاہیں اور جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہیں، اس عمل کے ذریعے اس کے دل میں محبت جاگزی ہو جاتی ہے اور آپ کی ہر بات ماننے میں وہ رغبت محسوس کرتا ہے۔ اس کی تاثیر جادو ٹونے سے کہیں زیادہ مستحکم ہے، اس لیے جادو، تعویذ اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ایسی چیزیں بظاہر وقتی فائدہ دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، مگر آگے چل کر زندگی میں بڑے نقصانات کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ جو شخص سود پر لین دین کرتا ہے، اسے وقتی طور پر لگتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو رہی ہے، مگر حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑی مشکلات آ کھڑی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں وقتی فائدہ ضرور دیتی ہیں مگر آگے چل کر بھاری نقصان پہنچاتی ہیں۔
اسی لیے ہمیشہ وہی عمل اختیار کیجئے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم اے مبارک یا ودود کا مطلب جاننا ضروری ہے۔ اس کا معنی ہے محبت، یعنی وہ ذات جو محبت کرنے والی اور محبت کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبت کا معجزہ دیکھنا ہو تو یہ عمل کیجیے۔ اب اس عمل کی ترتیب سمجھنی ضروری ہے۔ دونوں اسما مبارکہ اکٹھے پڑھنے ہیں، مگر اس کے آغازار اور اختتام پر بھی چند مخصوص تسبیحات پڑھنی ہوں گی۔ جب یہ مکمل ترتیب اپنائی جائے گی تو اس عمل کی تاثیر اور برکت خود بخود سامنے آنے لگے گی، اور یقین کیجئے کہ ایسا سادہ اور مؤثر عمل شاید اس سے پہلے کبھی نہ کیا گیا ہو۔ اب اس عمل کے وقت کو سمجھ لیجئے۔ اس کا بہترین وقت رات کو سونے سے پہلے کا ہے، یا پھر فجر کی نماز کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھ کر بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر رات کو یہ عمل کیا جائے تو عمل کرنے کے فوراً بعد سو جانا چاہیے اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ اسی طرح اگر صبح کے وقت یہ عمل کیا جائے تو عمل کے دوران کسی سے کلام نہ کیا جائے۔ یہی احتیاط برقرار رکھنی ہے۔ سب سے پہلے وہ آیت مبارکہ پڑھی جائے گی جو قرآن مجید کی سب سے عظیم اور سب سے زیادہ فضیلت والی آیت شمار ہوتی ہے، اور اسی سے اس عمل کا آغاز کیا جائے گا۔ یہی اس عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو سب کچھ واضح ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آج ہی اس عمل میں ایسی کامیابی نصیب ہوگی جس کے بعد ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ کس قدر عظیم عمل ہے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ کی تعداد صرف 100 مرتبہ ہے، یعنی یہ آیت 100 بار پڑھنی ہے۔ دیکھیے، قدرت کا یہ ایک عجیب اصول ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہو اسے اتنی ہی زیادہ مقدار میں پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مثلا نمک کی ضرورت اس قدر عام ہے کہ روٹی سالن نمک کے بغیر بے مزہ لگتے ہیں، اور امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا رایا، ہر کوئی اپنے کھانے میں نمک استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت نے نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا فرما دیے، اور سمندری نمک بھی کئی علاقوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی کی ضرورت دیکھیے، انسان ہو یا حیوان، پانی کے بغیر زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کے دریا بہا دیے۔ بالکل اسی طرح ہر مسلمان کو، خواہ مرد ہو یا عورت، اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس قدر ضرورت ہے کہ گویا کسی اور آیت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ قرآن پڑھا جائے تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جائے تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، کھانا کھایا جائے تو بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ اتنے سادہ الفاظ ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات یکجا موجود ہیں، اور عالم ہو یا جاہل، دیہاتی ہو یا شہری، عربی ہو یا اجمی، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر ایک کی زبان پر یہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے تاکہ کوئی مسلمان بھی بسم اللہ کی برکت سے محروم نہ رہے۔ تو یہی پہلی آیت مبارکہ ہے جو مکمل اس طرح پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے 2-3 فائدے ہیں، اور یہ خود بھی اس عمل کا حصہ ہے، بلکہ اس عمل میں کامیابی کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ محض ابتدائی رسم ہے، یہی خود ایک باقاعدہ عمل ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح عمل کا آغاز کرنے کے بعد اگلا مرحلہ درود پاک کا ہے۔ اس کی تعداد 3 یا 7 مرتبہ رکھی جائے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھا جائے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، ورنہ جو بھی درود پاک یاد ہو وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہی اس عمل کی ترتیب اور طریقہ ایک آر ہے۔ اس طرح جب عمل کا آغاز کیا جائے گا تو انشاءاللہ نتیجہ دیکھ کر حیرانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی تعداد میں پہلے بتائی گئی ہے، بالکل اتنی ہی تعداد میں دوبارہ پڑھنی ہے، اور اس دوران اللہ کی رحمت کا تصور رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں مجھ پر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر جتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ان کی تعداد 104 ہے،
ان میں 60 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تورات کے نزول سے پہلے نازل ہوئے۔ بڑی آسمانی کتابیں 4 ہیں، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں اور صحیفوں کا مجموعی مضمون قرآن مجید میں موجود ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں سمویا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص پورے خلوص سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اسے تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے پڑھنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو یا ودود پہلے پڑھنا ہے، یعنی یا ودود یا سلام۔ کچھ لوگ اسے الٹی ترتیب سے یعنی یا سلام یا ودود پڑھتے ہیں، لیکن درست ترتیب یہی ہے، یا ودود یا سلام۔ اسی ترتیب کے ساتھ یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، اور اس کی عظمت دیکھیے گا کہ کس قدر آپ کی تقدیر میں کامیابی رقم ہوتی ہے۔ جب یہ اسماء مبارکہ پڑھے جائیں تو ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس شخص کا مکمل تصور قائم رکھا جائے جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہو۔ یعنی اگر آپ کا کوئی بھائی آپ سے ناراض ہے، کوئی بہن ناراض ہے، یا کوئی اور رشتہ دار ناراض ہے، اور جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا تصور ضرور قائم رکھیے۔ اس کا تصور رکھتے ہوئے ہی یہ عمل پڑھا جائے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں تاثیر نہیں، وہ اس عمل کو صرف ایک بار اسی ترتیب کے ساتھ کر کے دیکھ لیں۔ اب یا ودود کا یہ اسم مبارک اس قدر بے مثال ہے ماہ سفر کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال کا پیدا وہ فرمانے دوسرا کے بعد مہینہ اس جسے کی لوگ آسانی کے لیے صدیوں سے بیشمار سمجھے چیزیں بنا پیدا گزار فرمائیں، دیتے ہیں، اور سب سے صدقہ تو اہم کرتے چیز ہیں اپنا ذکر عطا مگر صحیح فرمایا۔ طریقہ نہیں جو جانتے، کوئی یہ وظیفہ اور یہی وہ پڑھتا وجہ ہے کہ اللہ سالوں تعالیٰ اسے اپنا تک صدقہ دینے کے باوجود بھی ان کے اگر کوئی گھروں بیوی سے چاہتی ہے کہ پریشانیاں اپنے شوہر ختم کو نہیں اپنی ہوتی، طرف مائل غربت، کرے، قرض، اسے محسوس ہو بیماریاں رہا ہو کہ محبت جیسے کم ہوتی جا ان کا رہی ہے پیچھا ہی اور نہیں روز چھوڑتی، بروز گھر میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر تو دیا، وہ عورت یہ مگر عمل حق ادا ایک بار کرنے کا کر لے طریقہ کہ اس کا غلط تھا، شوہر اور سسرال جب والے طریقہ غلط ہو اور پورا تو نتیجہ خاندان بھی اس کبھی کا ویسا نہیں احترام آتا کرنے جیسا آپ لگے۔ چاہتے ہیں۔ ذرا اسی سوچیں، طرح اگر کوئی شخص کیا آپ محسوس چاہتے کرے ہیں کہ اس مہینے کے کہ اس گزرنے سے پہلے آپ کے خاندان گھر یا میں معاشرے دولت کی میں اس بارش ہو جائے، عزت و مقام ڈھونڈا رزق جا میں رہا ایسی ہے، وسعت آ تو جائے وہ کہ بھی 7 یہ نسلیں عمل بیٹھ کر کرے۔ کھائیں، اس خزانہ کبھی ختم نہ ہو، مبارک وہ کو سکون، سب سے وہ پہلے کامیابی، یا ودود وہ پڑھا برکت جائے۔ پھر جو پوری یا زندگی سلام، کی کوششوں جیسے کے پہلی باوجود آیت حاصل نہ ہو سکی، کیا مبارکہ وہ آپ کو کی مل جائے؟ تسبیح تو سن پڑھی۔ لیجئے، اسی اس طرح مہینے اب میں یا کالے ودود کی چنوں الگ کا سے ایک ایک تسبیح خاص پڑھنی ہے۔ صدقہ یا آپ کی زندگی کو بدل ودود، سکتا ہے۔ یا اکثر آپ نے لوگوں سے ودود، سنا یا ہوگا کہ سفر کا ودود، مہینہ اے منحوس ہوتا محبت ہے، والے، اس میں بلائیں اترتی اے ہیں، محبت مگر آج آپ والے، اس مہینے کی اصل اے حقیقت جان محبت لیجئے، والے، یہ منحوس نہیں اللہ بلکہ برکتوں کا تعالی مہینہ ہے، اس فتوحات کا دوران مہینہ دل میں ہے، یہی تصور کامیابی کا رکھنا مہینہ ہے۔ ہے۔ آپ نے بس یا دو چیزیں اپنے سامنے اللہ، رکھنی ہیں، پہلی کالے میری چنے بیوی کے جو دل ہر گھر میں میری موجود ہوتے ہیں، محبت پیدا اور فرما، دوسری ایک ایسی چیز یا میرے گھر جس والوں پر کے دل خاص میں میری عمل پڑھ محبت کر آپ پیدا نے فرما صدقہ دے، کرنا ہے۔ میرے جب بھائی یہ کے عمل دل میں، صحیح میرے افسر طریقے کے سے دل کیا میں جائے میری گا محبت پیدا تو فرما موت کے دے۔ سوا ہر یعنی جس سے بیماری، بھی آپ اپنی جائز ہر بات پریشانی، بنوانا چاہیں، ہر مسئلے ایک سے شرط نجات ذہن مل میں سکتی ہے۔ رکھیے، لیکن اس سے پہلے یہاں عمل ایک بہت کبھی ضروری بات سمجھ ناجائز یا لیجیے، حرام ہمارے بندگی معاشرے کے میں لیے ایک بڑا نہ وہم کیجیے، پھیلا ہوا ہے ورنہ کہ جتنے سفر کا فوائد مہینہ شروع منحوس میں ہے، بیان کیے اس میں گئے، شادیاں نہیں ہوتی، اتنے ہی اس کے کاروبار مضر شروع اثرات نہیں بھی کیا ہیں۔ جاتا، گھروں پر جب بلائیں اللہ کے آتی ہیں، کلام کو مگر ناجائز اسلام میں مقصد کے لیے منحوسیت کا استعمال کوئی کیا جاتا ہے تصور تو نہیں، اس کا نقصان منحوس بھی مہینوں میں بھگتنا نہیں، پڑتا ہے۔ انسان اس کے عمل کا اپنے سامنا اعمال بھی میں کرنا ہوتی پڑ ہے۔ سکتا ہے۔ جب تک آپ ڈر اور اسی وہم کے لیے ساتھ جئیں عمل گے، کرنے کے بعد آپ کی تقدیر اپنی نہیں بدلے گی۔ توفیق کے حضور صلی اللہ علیہ مطابق وسلم نے واضح طور پر خواہ فرمایا 5 روپے ہو، کہ 10 سفر کے روپے مہینے ہو، میں کوئی بیماری یا بلا 100، خود بخود نہیں 500 پھیلتی، روپے کوئی اور نہ ہی کوئی یہ مہینہ چیز منحوس اللہ ہے۔ کی راہ میں یہ ضرور سب صدقہ جاہلیت کیجیے۔ کی باتیں ہیں اس جن کا صدقے حقیقت سے سب کوئی بڑا تعلق فائدہ نہیں۔ یہ ہے حقیقت تو کہ یہ ہے اگر کہ یہ عمل کے مہینہ دوران فتح اور آپ سے کامیابی کوئی کا مہینہ کوتاہی یا ہے۔ غلطی اسلامی درج تاریخ ہو اٹھا جائے کر دیکھ لیجئے، تو اللہ اسی تعالیٰ مہینے اس میں صدقے فتح کی برکت سے خیبر کا اس کمی عظیم کو واقعہ پورا پیش فرما آیا، دیتا ہے، جہاں اسلام کو اور ایسی آپ شاندار جیت نصیب اس ہوئی مشکل جس نے سے باطل کی نجات کمر عطا توڑ دی۔ فرما دیتا یہی وہ مہینہ ہے آپ جب سے حضور جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کوتاہی ہوئی حضرت اس سیدنا کا علی ازالہ المرتضیٰ ہوا۔ کو اسلام کا یہی وجہ جھنڈا ہے عطا فرمایا، کہ ہمیشہ اور وظیفے انہوں نے سے اپنی پہلے طاقت یا سے بعد خیبر میں کا صدقہ دروازہ دیا اکھاڑ جاتا پھینکا۔ ہے، تو پھر اور سوچئے بڑے بڑے
بڑے عاملین جس مہینے میں ایسی فتحات ہوئی ہو جوڑ دیتے ہیں وہ منحوس یہ کیسے عمل ہو اسی سکتا لیے ہے؟ اتنا یہ مؤثر مہینہ غفلت سے پہلی جاگنے کا تسبیح ہے، پڑھنے کے بعد اپنے دوسری حالات تسبیح بدلنے کا ہے، اپنی الگ سے قسمت پڑھنی کو ہے۔ نئی دشا دینے کا ہے۔ اور جب آپ اس یہ مہینے کو اسم صحیح نظر سے مبارک کی دیکھیں گے تسبیح۔ اور پورے اب یقین کے تیسرے ساتھ نمبر عمل پر جو کریں گے چیز پڑھنی ہے تب کالے اسے چنوں کا یہ تین صدقہ آپ کی تسبیح والا زندگی میں عمل بھی انقلاب کہا لا جاتا ہے۔ سکتا یا ہے۔ ودود اب پڑھنے آئیے کے بعد یہ اس تسبیح عمل کی پڑھی طرف، جاتی ہے۔ یہ اور کوئی آخر عام میں یہ بھی صدقہ بتایا جائے گا کہ نہیں تصور بلکہ میں دم ایک کیسے کرنا آزمودہ ہے۔ روحانی دیکھیے، تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ودود لیے ہے، آپ کو کیونکہ کالے وہ چنے اپنے یا بندوں مسور کے کی دلوں میں دال پہلے اور ایک اپنی دوسری محبت خاص پیدا چیز کی فرماتا ضرورت ہوتی ہے، پھر اسے اور سب سے اہم ہے صحیح فرماتا ہے۔ طریقہ اور عام پورا طور پر یقین۔ عمل کرتے محبت وقت اسی آپ کی طرح نیت پروان صاف ہو چڑھتی ہے اور کہ دھیان پہلے اپنی محبوب پریشانی پر ہو، اپنے چاہنے کیونکہ والے بنا پر تھوڑا یقین کے کوئی مہربان وظیفہ ہوتا ہے، اثر نہیں کرتا۔ جس سے چاہنے صرف والا چیزیں محبوب سے استعمال کرنے سے محبت فائدہ کرنے نہیں لگتا ہوتا ہے، بلکہ اور اگر صحیح محبوب طریقے بھی سے جوابی عمل کرنا محبت دے ضروری تو ہے۔ یہ رشتہ یاد مزید رکھیے، گہرا ہو جاتا ہے۔ صدقہ صرف دینے کا یہی نام وجہ ہے کہ نہیں جب بلکہ اللہ نیت، کسی بندے طریقہ پر اور مہربان اللہ پر ہوتا ہے بھروسے کا تو نام وہ ہے۔ بندہ اللہ کی جب یہ محبت عمل کا صحیح طرح سے ہو کیا جاتا جائے ہے، تو رزق اسی میں لیے برکت، اللہ قرض کا سے محبوب راحت، بننے کے صحت لیے اور بھی لوگ سکون اس کے نصیب بعد ہوتا ہے۔ اللہ اگر آپ اپنے اسم حالات بدلنا مبارک چاہتے کو ہیں پڑھتے تو اس عمل کو پورے یقین کے دلوں ساتھ کو کریں، مسخر یہ آپ کی کرنے کے زندگی میں معاملے بدلاؤ یہ لا اسم سکتا ہے۔ اب ان مبارک کالے سب چنوں سے کے اوپر اعلیٰ پہلی درجہ تسبیح رکھتا ہے۔ کون سی اسی پڑھنی طرح ہے بیوی کو اور وہ اپنی کون سا محبت میں عظیم مائل کلمہ ہے کرنا، جو آپ کے دل کی شوہر صفائی کو کے اپنی ساتھ گناہوں محبت کو میں مٹا کر لانا، ہر مشکل کو آسان کر سسرال دے گا۔ والوں کے دل میرے میں اپنی دوستو، محبت پیدا اس کرنا، صدقے بہت سے کو مسائل شروع کا کرنے یہی سے حل ہے۔ پہلے اس اسی طرح عظیم اگر کوئی اور افسر پاکیزہ پریشان پڑھائی کے کرتا بارے ہے، میں بہت جان تنگ کرتا لیجئے ہے، جسے آپ اس کی صدقے کی جان کہا تنخواہ یا جاتا ہے۔ اجازت جب روک یہ رہا کالے ہے، چنے آپ کے سامنے بات موجود پر ہو جھڑک دیتا تو ہے، سب سے پہلا یا کام محلے جو آپ میں نے کوئی کرنا شخص ہے آپ وہ کو ہے پریشان کر استغفار، رہا ہے، اور یعنی آپ استغفار چاہتے صرف ہیں کہ وہ زبان آپ سے سے لفظ محبت دہرانے کا کرنے نام لگے اور نہیں اس کے دل سے بلکہ یہ نفرت رب کی ختم ہو بارگاہ میں جائے، روتے ہوئے تو انشاءاللہ اپنے گناہوں اس پر عمل سے شرمندہ ہو کر جھکنے کا تمام نام ہے۔ نفرتیں ختم جب ہو تک جائیں ہمارے گی، دل گناہوں کی سیاہی رشتہ سے کالے داروں میں رہیں گے، محبت پیدا ہماری ہوگی دعائیں اور عرش وہ تک نہیں محبت پہنچیں گی۔ سلامت بھی رہے گی۔ استغفار ایک ایسی ماں طاقت باپ ہے اور اولاد جو کے انسان کے درمیان دل کو دھو کر صاف اولاد کرتی کی ہے، فرمانبرداری، تنگیوں کو کشادگی میں بیوی میں بدلتی ہے شوہر کی اور اطاعت، رزق کے ایسے دروازے کھولتی اگر ہے ان کہ تمام انسان حیران رشتوں رہ میں جاتا ہے۔ محبت نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خونی فرمایا رشتے کہ بھی جو محض شخص تقاضا رہ استغفار کو جاتے اپنے اوپر ہیں، لازم کر لیتا ہے ایک دوسرے کا اللہ حق تعالیٰ ادا اس کے نہیں لیے ہر تنگی سے نکلنے کا اسی راستہ لیے بنا دیتا ہے، محبت اور ہر غم الفت سے کا نجات ہونا دیتا ہے ضروری ہے، اور اسے اور ایسی اسی جگہ سے عمل کے رزق عطا ذریعے کرتا ہے یہ جہاں سے اسے محبت گمان اور بھی نہیں ہو۔ الفت پیدا قرآن کریم صرف کی 3 دن سورہ مسلسل یہ عمل کیجئے عمران کی آیت اور تصور مبارک میں دم کرتے اللہ رہیے۔ اپنے تیسری خاص تسبیح بندوں کا ذکر یا کرتے ہوئے سلام کی ارشاد ہے، فرماتا ہے کہ یا جب ان سلام، سے یا کوئی سلام، گناہ ہو یا جاتا ہے سلام، یا سلام، یا وہ یا اپنے 100 اوپر بار ظلم کر بیٹھتے اس ہیں طرح یہ تو عمل وہ مکمل ہو جائے۔ فوراً اللہ کو یاد کرتے اس کے ہیں بعد اور درود اپنے پاک گناہوں کی پڑھیے معافی مانگتے ہیں اور تصور اور وہ میں دم جانتے کر ہیں کہ دیجئے۔ اللہ کے پھر سوا کون انشاءاللہ ہے جو گناہ دیکھیے گا معاف کر سکتا کہ ہے کس طرح اور وہ لوگ محبت جان بوجھ پیدا کر اپنے ہوتی ہے۔ گناہوں پر اصرار اگر نہیں یہ کرتے۔ عمل اس آپ آیت کی کے لیے تفسیر میں مفید امام ابن ثابت ہو کثیر نے حضرت انس تو رضی نیچے کمنٹ سے میں یا ایک ودود یا روایت سلام ضرور لکھیے بیان کی ہے تاکہ اللہ جو کا یہ آپ کے ذکر ایمان کو تازہ کر باقی دے لوگوں گی۔ تک بھی پہنچے حضرت انس اور فرماتے آپ ہیں کے لیے صدقہ کہ جب یہ جاریہ مبارک بنے۔ آیت نازل ہوئی ویڈیو کو تو لائک کرنا ابلیس اور یعنی چینل کو شیطان سبسکرائب کرنا نہ زور زور بھولیے سے رونے تاکہ اور چلانے آئندہ لگا۔ آنے والے اس مؤثر نے کہا اعمال اور وجائے اے فرض میرے والے رب، آپ کو تیری عزت